نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما سب تعریفیں اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔
اللہ رب العالمین ہمارا آپ سب کا رب ہے۔ رب کی معنی ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا۔ اتنا تو اپنے بندوں کے اوپر مہربان ہے کہ وہ علیم بذات صدور ہے۔ ہمارے ہر عمل کو اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے، چاہے ہم رات کو کریں چاہے دن کو، یعنی پوری کی پوری زندگی اللہ رب العالمین کے پاس ہماری محفوظ ہے۔ ہر عمل، ہمارے گناہوں کو بھی وہ جانتا ہے، جو ہم نے اس پروردگار کی نافرمانیاں کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین اپنی مغفرت کے طرف ہمیں بلاتا ہے۔ بتاؤ کہ کتنا مہربان ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، مجبور بھی نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں، ہم مجبور ہیں، لیکن اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے۔ اس کے باوجود بھی رب العالمین ہمیں بلاتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم دوڑو، تم پہل کرو میری مغفرت کے طرف۔ اور اس جنت کے لیے جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اور اللہ نے یہ بنائی کن کے لیے ہے؟ اعدت للمتقین۔ اللہ نے جنت جو بنائی ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے ہے، متقین کے لیے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ دو چیزوں کا قدر کرو، ایک صحت، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا کہ وقت کی بھی قدر کرو۔ یہ اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، وقت مقرر ہے، چاہے کسی کی 50 سال عمر ہے، چاہے کسی کی 70 ہے، چاہے کوئی 60 ہے، وقت مقرر ہے۔ اور یہ جو رات اور دن جو گزر رہے ہیں وہ مقرر وقت کے قریب جا رہے ہیں، ہمارے یعنی اس وقت سے یہ کم ہو رہے ہیں، لیکن وہ وقت آئے گا جب ایک گھڑی، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ہے۔ اس وقت آدمی کو یعنی وقت کا قدر ہوگا کہ میں نے اللہ کے اس نعمت کا قدر نہیں کیا، تو صحت کا بھی قدر کریں اور اس وقت کا بھی قدر کریں۔ اللہ غفور رحیم ہے، اتنا مہربان ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام دیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرا پیغام ان میرے بندوں کو دیجئے۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ان کو یہ میرا پیغام دیجئے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کتنا مہربان ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کو پیغام دیا کہ میرے ان بندوں کو میرا یہ پیغام دیجئے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیے ہیں، گناہ کیے ہیں، غلطیاں کی ہیں، نافرمانی کی ہیں، ان کو بھی میرا پیغام دیجئے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک رب العالمین
سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ بے حد مہربان ہے، جس کی مہربانی کی کوئی حد ہی نہیں۔ یہ رب العالمین پیارے پیغمبر علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ ان گناہ گاروں کے لیے میرا پیغام دیے کہ میری رحمت سے مایوس ہو۔ لیکن جنہوں نے وقت کی قدر نہ کی تو پیچھے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ تم فرمان بردار ہو جاؤ اس دن سے پہلے کہ اچانک تمہارے پاس عذاب آ جائے اور پھر تمہیں مہلت نہ دی جائے۔ آج اللہ نے مہلت دی ہے، لیکن اس دن رب العالمین مہلت نہیں دے گا۔ اگر معافی مانگنی ہے تو وقت کے اندر مانگو جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے۔ ہاں، جب موت کا فرشتہ آ گیا، جب جسم سے روح نکل کر کے جب حلق پر پہنچا، آج یہ اپنی زبان سے توبہ بھی کرے گا، لیکن اللہ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اگر وقت کے اندر اس نے توبہ کی تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اللہ رب العالمین اپنے متقین بندوں کی چند نشانیاں بتاتا ہے کہ جو میں نے ان کو رزق دیا ہے، چاہے کم ہے چاہے زیادہ ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پینے والے اور لوگوں کو درگزر کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں بتاتا ہے، اور رب العالمین کے آگے کیا فرماتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ۔ جب ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر لیتے ہیں، فوراً رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اس غلطی کی رب العالمین سے معافی طلب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو رب العالمین کے علاوہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا؟ یہ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں جو اگر ان سے غلطی ہو گئی اس وقت تک ان کو سکون نہیں آتا ہے جب اپنے رب العالمین کو راضی نہیں کرتے، اور رب العالمین اپنے بندے کی دل کو جانتا ہے۔ جب بندہ عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، اللہ کا کتنا بھی بڑا غصہ کیوں نہ ہو، لیکن رب العالمین اپنے بندے کی تو رحم کر لیتا ہے۔ اور یہ سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو متقین بندے ہوتے ہیں جن کی دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے، یہ استغفار ان کو نصیب ہوتا ہے، متکبر کو نہیں۔ آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا تھا کہ درخت کے قریب نہیں جانا، دونوں کو اللہ نے حکم دیا، لیکن شیطان نے دھوکہ دے کر کے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا، یعنی ان کو دھوکہ کے جب اللہ ناراض ہو گئے، لباس اللہ نے چھین لی، جنت سے رب العالمین ان کو نکال دیا۔ کتنا اللہ رب العالمین کا غصہ تھا، لیکن اس وقت تک ان کو سکون نہیں آیا جب تک اپنے پروردگار سے معاف نہیں کرتے۔
اور اتنی ان کی عاجزی انکساری تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو اتنا ان کے اوپر رحم آیا کہ الفاظ ان کو خود سکھائے. فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور وہ الفاظ کیا تھے؟ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو اللہ ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ان کو سعادت نصیب ہوئی کیونکہ اللہ کا ان کے دل میں ڈر تھا. اگر اللہ کے سامنے ہم جائیں گے تو اللہ کے اپنا چہرہ دکھائیں گے. یہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے متقی کے دل میں، اور یہ توبہ کی توفیق بھی اسی کو نصیب ہوتی ہے. دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے. اللہ نے ان کو منع کی تھی کہ نافرمانوں کے لیے مجھے سوال نہیں کرنا. بچے کو جب ڈوبتے ہو دیکھا، اس کی محبت دل کے اندر آ گئی اور ہاتھ اٹھا لیے، اور اللہ کتنا ناراض ہوا، کتنے سخت الفاظ کیے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین. بتاؤ وہ جس پیغمبر نے 950 سال تک اللہ کی توحید کا پیغام دیا اور مشرک قوم کی اذیتیں برداشت کی، آج ایک سوال اللہ سے کیا لیکن اللہ نے ڈانٹ دیا. اور اللہ نے آگے کیا کیا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ. یا اللہ میں تمہاری ناراضگی سے اللہ میں پناہ طلب کرتا ہوں، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، میرے پر رحم نہیں کیا تو اللہ میں نقصان والوں میں سے ہو جاؤں گا. یہ سعادت ہوتی ہے جس کی دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ شیطان سے بھی غلطی ہو گئی، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور اللہ نے پھر سوال بھی کیا تھا کہ بتاؤ قال ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک. جب میں نے آپ کو حکم کیا، میرے حکم کے آگے آپ کو کس چیز نے روکا کہ تم نے جو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. میں اس کو سجدہ کروں؟ یہ مٹی کی پیداش ہے اور آپ کی پیداش میں سے بہتر ہوں. اللہ رب العالمین نے اس کو کیا کہا؟ قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها واخرج انك من الصاغرين. اللہ نے کہا کہ تو میرے آسمانوں سے نکل جا کیونکہ تو متکبر ہے. یعنی اللہ نے اس کو کہا کہ تیری دل میں یہ تکبر ہے، تو متکبر ہے، لائق ہی نہیں ہے کہ تو میرے آسمان میں. اللہ سے عرض کی کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین. اللہ نے مہلت دی، توبہ کی توفیق نصیب ہوئی، اس کو توبہ کی مہلت مانگی، اللہ نے اس کی دعا یہ قبول کی کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دیجیے. اللہ نے کہا کہ قال انک من المنظرین. رب العالمین کے آگے کیا کہا؟ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. یا اللہ میں بھی تمہارے صراط مستقیم پر بیٹھ کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش، ان سے آگے ان کے پیچھے دائیں اور بائیں چاروں طرف میں ان کے اوپر حملہ کروں گا اور تو اپنے شاکرین بندے نہ پائے گا. اللہ نے کیا کہا؟ رب العالمین نے کہا کہ جا، جس نے بھی تیری تابع داری کے لیے تیرے ساتھ کہ ابلیس کو توبہ کی توفیق کیوں نصیب نہیں ہوئی کہ آج بات دیکھیں، جو شیطان کے نقشے قدم پر ہیں، گناہ کے اوپر گناہ کرتے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر فخر کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کو توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی. یہ اس بندے
کو نصیب ہوتی ہے جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ میرے دوستو، رب العالمین بڑا بہت مہربان ہے کہ رب العالمین نے مدد دی ہے اور اس مدد کی حمایت اور غفور رحیم ہے، مہربان ہے، لیکن وہ واحد القہار بھی ہے۔ یہ بھی اس کا فیصلہ ہے۔ لیست التوبہ، اس کی توبہ قبول نہیں، للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ اللہ نے کہا کہ اس کی توبہ قبول نہیں، کیونکہ جب روح نکالنے کے لیے آئے، اب اس وقت یہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اس وقت بڑے بڑے مستقبل جو ہے ان کو بھی حوصلہ آ جائے گی۔ کب آئے گی؟ دنیا کی آخری گھڑی اور آخرت کی گھڑی۔ آج ہم فرشتوں کو دیکھتے ہیں، نظر آتے ہیں نہیں، لیکن اس دن نظر آئیں گے جب آخری گھڑی دنیا کی ہوگی اور آخرت کی پہلی گھڑی ہوگی، تو فرشتے ان سے بات کریں گے، فرشتوں کو جواب بھی دے گا اور فرشتوں کو دیکھے گا بھی صحیح۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس وقت جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کون تھے؟ اس نے جب عذاب دیکھا، موت دیکھا، اس وقت کیا کہا؟ اس وقت اس نے کہا کہ کون کل کیا کہتا تھا؟ اس وقت اس کو وقت تھا، اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا کہ جاؤ فرعون کے پاس جا کر کے میری دعوت دے دے، لیکن یہ بھی نصیحت کہ موسیٰ علیہ السلام کے کرنے کی بات کرنا۔ بتاؤ، یہ اللہ اپنی حجت قائم کرتا ہے۔ رب العالمین واحد القہار بھی ہے تو غفور رحیم بھی ہے۔ اگر وقت کے اندر اگر رب کو راضی کیا تو غفور رحیم ہے، اگر وقت ضائع کر دیا کتنے بھی اچھے کلمات کہے لیکن اللہ قبول نہیں کرتا۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ آج فرعون وہ کیا کہتا ہے؟ جب موت دیکھی، فرشتے کو دیکھا، اس وقت کہنے لگا کہ میں نے ایمان لایا۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لایا۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، یعنی میں فرمان برداروں میں سے ہوں۔ اللہ نے کتنے اس کے اچھے کلمہ تھے، اللہ اس کا کلمہ قبول کیا۔ الآن وقد عصیت قبل وكنت من المفسدین۔ اللہ نے کہا کہ اے فسادی، فرعون کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کہتا ہے کہ فسادی۔ فرعون کہتا ہے کہ وانا من المسلمین، اللہ کہتا ہے کہ کل تو فسادی تھا، آج کیا کہتا ہے؟ کیونکہ اس نے وقت ضائع کر دیا، موقع تھا لیکن موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ سعادت نصیب ہوتی ہے جس کی دل میں آجزی اور انکساری ہوتی ہے، اس کو ہی توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اللہ کے سامنے وہ اپنا بندہ ہوتا ہے، وہ عاجزی کرنے لگتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا ہر یوم من الحقیقت آیا آج ہم تمہارے ساتھ اسی لیے بجائیں گے پچھلے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھو اس کی قدرت ہے کہ آج تک فرعون کا اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ جو متکبر تھے اس کی دیکھو، اور جو متقی اور پرہیزگار تھے اللہ نے ان کو عزت دی، اور آپ اللہ نے عزت دی۔ یہ ہمیں موقع دیا ہے تو ہم موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ہمیشہ رب العالمین کے سامنے اپنی کوتاہیاں پیش کریں، کیونکہ رب العالمین فرماتا ہے نا، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو بندہ نیک اعمال کرتا ہے وہ اللہ کی توفیق سے کرتا ہے،
بندے کی کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ اگر نماز کی، روزے کی، نیکی کی اللہ نے وہ توفیق دی ہے تو رب کی مہربانی ہے، اور جو غلطی انسان کرتا ہے یہ اللہ کی توفیق نہیں ہوتی، یہ آدمی کی اپنی حقیقت غلطی ہے، نفس کی حقیقت۔ اسی میں اللہ تبارک تعالیٰ سے معافی طلب کریں ہمیشہ۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھہرائیں۔ آپ نے فرمایا اپنے خوبیوں کے اوپر نظر نہیں کرو، خوبیوں کے اوپر نظر نہیں کرو، اپنے خامیوں کے اوپر نظر کرو۔ ہم جب اپنے خامیوں کے اوپر نظر کریں گے تو اوروں سے اپنے آپ کو کم سمجھیں گے، اور اوروں کی جو اپنے سے ان کو ہم بہتر سمجھیں گے، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے گا کہ میں تو خطا کار ہوں اللہ، میں گناہ گار ہوں اللہ، میں تیری رحمت میں امیدوار ہوں۔ انشاءاللہ العزیز یہ بندہ جب اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے، انکساری کرتا ہے، تو رب اتنا بڑا مہربان ہے، رب العالمین کی غلطیوں کو نظر ہی نہیں ڈالتا، تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ کیوں کہ رب العالمین کے بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ اللہ میں تیرے حضور میں توبہ کرتا ہوں، اللہ نے فرمان کرتا ہے، فرماتا ہے کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جن کی نیکیوں کو تو میں قبول کر لیتا ہوں اور ان کی غلطیوں کو اللہ درگزر کرنے۔ یہ جب بندے اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، نہیں کہ جب اللہ کے حضور میں توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ یہ فیصلہ یہ ہے کہ میں قبول کرتا ہوں اور اسے درگزر کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم خطا کار ہیں، ہم گناہ گار ہیں، اللہ ہم تیرے حضور میں توبہ کرنے والے ہیں، اللہ ہماری نیکیوں کو اللہ قبول عطا فرما، اللہ ہمارے غلطیوں کو اللہ کو درگزر عطا فرما۔ رب العالمین سے دعا کریں گے رب العالمین مجھے آپ سب کو جمعے کا خطبہ ایک نصیحت ہے، ہم کوشش کریں کہ جمعے کے دن ہم پہلے آنے کی کوشش کریں کہ خطبوں کو ہم جو شروع سے سنیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ جو ہم نے سنا ہے میں کمزور اور ضعیف ہوں، اللہ ہے مجھے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہر 8 مہینے سارے آپ کی یہ صفت ہے، بیان ہوتی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف تقریر سنانے والے کو سنا دیں اور سنانے والے کی چھٹی سننے والوں کو نہیں، سنانے والا بھی پابند ہے، سننے والا بھی پابند ہے۔ اگر سنانے والے نے اگر عمل نہیں کیا کہ اللہ کے سامنے یہ بھی رب العالمین کے سامنے قصور ہوگا اور ہم بھی ہوں گے۔ تو اسی لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگی میں انقلاب آنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے آپ کو فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔